صل على سيدنا ومولانا محمد۔ حاجیوں کی خدمت کا لیبل لگا کر جزیرۃ العرب کی حکومت سے لے کر تمام ممالک کے حج کمیٹیاں تقریباً ایک حیثیت سے حاجیوں کو لوٹنے پر پڑی ہوئی ہے۔ لوٹتے ہیں، حاجیوں سے کماتے ہیں، لیبل لگاتے کیا؟ خدمت۔ کون آواز اٹھائے؟ کون بولے؟ معاف فرمائے میرے اس جملے پر، آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم بڑوں کے سامنے خاموش، چھوٹوں کے سامنے بول کر اپنی جرأتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ حق وہ نہیں جو چھوٹوں کے سامنے بیان ہو، حق وہ ہے جس کے پاس طاقت ہے تو اس کے سامنے بیان ہو۔ چھوٹا جس کو کوئی پہچانتا نہیں اس کو شرابی کہنا کوئی جرت نہیں۔ کوئی عہدے میں بیٹھا ہوا ہے، نام و نشان کا مالک ہے، اگر وہ شراب پیتا ہے اس کو شرابی کہنا یہ جرت ہے۔ کون ہے ان باتوں کو اٹھانے والا؟ حاجیوں کو لے کر جاتی نا فلائٹ، میں ٹورس کی بات نہیں کر رہا ہوں، حج کمیٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ جزیرۃ العرب، سعودی عرب کے حاجیوں سے پیسہ کمانے کی بات کر رہا ہوں۔ حاجیوں کو یہاں سے لے کر جاتی نا، پھر لینے کے لیے حاجیوں کو آتی نا، وہ جو خالی آتی نا، وہ خالی بھی آتی ہے تو اس کے خالی آنے کا ٹکٹ حاجیوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ یہ لوٹ نہیں تو کیا ہے؟ کیا اس کو خدمت کہیں گے؟ حاجیوں کو لا کر ان کے حج کے بعد لا کر جو چھوڑتی ہے نا، چھوڑنے کے بعد واپس جب خالی جاتی ہے نا، وہ جاتی خالی ہے، خالی جا کر بھی کماتی ہے۔ پیسہ کہاں سے لیتی ہے؟ حاجیوں سے لیتی ہے۔ اب اسے خدمت کہیں گے کہ بزنس؟ اسی لیے ہمارے حضرت امیر شریعت اول الیاس ثانی و الیاس کرناٹک حضرت شاہ ابو سعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک زمانہ اپنے دور میں اس درد کو رکھا کہ کرناٹک کے مالدار سب متفق ہو کر کچھ فلائٹس خریدیں، حج کے سیزن میں حاجیوں کی خدمت کے لیے لگا دیں، بقیہ سیزن کما لیں۔ حاجیوں کی خدمت میں لگا دے کا مطلب حضرت نے یہ نہیں کہا فری جا کر چھوڑو، فری لے کر آؤ۔ جتنا خرچ ہے حاجیوں سے لے کر 2 مہینے خدمت کرو، 10 مہینے بزنس کرو۔ ہمارے قوم کے مالداروں کو شادیوں میں پیسہ برباد کرنے کے لیے پیسہ کم پڑ رہا ہے، رسم و رواج میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ کم پڑ رہا ہے، اور اپنے واہیات پروگرام میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ کم پڑ رہا ہے۔ قوم کی خدمت کے لیے کہاں ان کے پاس پیسہ ہوتا؟ کچھ مالدار میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیے۔ کچھ مالدار ہمارے ملک کے اندر ایسے ہیں، مال کے ساتھ اگر ان کے پاس ایمان ہوتا تو شاید اس خدمت میں وہ اپنا پیسہ بہت کچھ لگا سکتے تھے۔ یہ میرے اندر کی
ایک خیال پیش کر رہا ہوں میں. وہ ایمان سے محروم ہے، اس لیے ان کو اس لائن میں پیسہ لگانے کا موقع نہیں مل رہا ہے. کچھ مالدار ہمارے ملک کے اندر ایسے ہیں، مال کے ساتھ مولانا ان کے پاس ایمان کی دولت ہوتی، یہ فرض ان کے اوپر بھی واقع ہوتا تو پھر اتنی دولت کو وہ اس راستے میں بھی خرچ کرتے. خطرہ قطرہ دریا سوج. ریاست کے کرناٹک کے اگر مالداران مل کر 1 2 3 فلائٹ خرید لیں، کون سی مشکل کی بات ہے؟ انڈیگو والا کیا ہمارے ملک کا مالدار نہیں؟ بزنس ہو رہا ہے. حاجیوں کی بات پر ایک بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے حج کے ارکان میں. بولوں کہ نکو؟ تو میں نکو بولے تو بھی بول رہا ہوں. سوچ چپ کے تمہاری ہمت دیکھا سو. اور ایک مسئلہ چل رہا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں. حج بڑا پیارا عمل ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے، بڑا نازک عمل ہے. اللہ سب کو عطا فرمائے. دعا بھی کرتے رہو. خالی 5 6 سال موبائلوں کا پیسہ بچا کر رکھو، حج کی ٹکٹ بن جاتی. جہاں بھی جا رہا ہوں اس درد کو پیش کر رہا ہوں میں. بڑا پیارا عمل ہے. اب میں پورے حج کے ارکان آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن ذرا جلدی جلدی بول دیتا ہوں تاکہ میں ایک بہت بڑا سوال اٹھانے والا ہوں. اب وہ سوال اگر آپ سمجھنا ہے تو پھر اس بات کو سمجھنا پڑے گا. کیا عبدالوائی؟ حج کا جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ. میں کبھی انشاءاللہ فضیلت مسائل سب بولوں گا آپ کو، لیکن ذرا جو سوال اٹھانا ہے مجھے، وہ سوال اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور جن پر اٹھانا ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، کرپشن میں جو ڈوبے ہو کر فیئر اینڈ لولیاں لگا کر باہر جو آ رہے ہیں، اگر وہ سمجھنا ہے تو پھر اسے سمجھنا پڑے گا. اب تم لگا سوچتے رہیں گے حضرت نکو، حضرت گزرے ہوئے سال کو یاد کر لو. حضرت ایسی ہواؤں کی میں کبھی پرواہ ہی نہیں کرتا. ایسے جھونکوں کی میں پرواہ ہی نہیں کرتا. میرے الفاظ اپنی جگہ پر، میرا سوال اپنی جگہ پر. میرے سوال کا جواب دو گے تو معافی مانگوں گا، ورنہ سر کٹا دوں گا، جھکوں گا نہیں انشاءاللہ. ایسے آدمیوں کی جو علماء پر آواز کرتے نا، ان کی ہمتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈروں پر آواز نہیں کر سکتے. اب بتائیے کہ انہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے کہ نندنی کا پیا ہے؟ آپ بے فکر رہو، صرف حق سنو، بولنے کا موقع مجھے دو. مقدر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ تمہیں حق سنو، تمہیں نہیں بولے تو جاتا. اس زمانے میں بولنا ہی جرت نہیں ہے، سننا بھی جرت ہے. تم نہ کہیں کو حضرت ایسا تمہیں علماء کو بول لے کر پھرے تو پھر حق امت کے سامنے آئے گا کہاں سے؟ اللہ حق کو اتارا نبی پر، نبی کے ذریعے سے حق پہنچا وارثین انبیاء تک، وہی لوگ تو حق پہنچائیں گے. حج کے 5 دن ہیں، بڑا پیارا عمل ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے،
بڑا نازک عمل ہے، اسی لیے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، تم بار بار کر نہیں سکتے، ایک مرتبہ کر لو۔ معافی پر بات آ رہی ہے، سمجھ میں یہ بات ہے، ذہن میں رکھنا، واقعی باتیں سب ذہن میں رکھنا۔ حج کے 5 دن ہیں، حج کے 5 دن کا حکم شریعت میں کیا ہے معلوم؟ پہلے رات بعد میں دن نہیں، یہ 5 دنوں میں پہلے دن بعد میں رات۔ یہ 8، یہ 9، یہ 10، یہ 11، یہ 12۔ میں حج کے تربیت میں جب خدمت کرنے کا مجھے موقع ملتا ہے تو حاجیوں کو تسلی کے لیے کہتا ہوں حج تو ایک ہاتھ کا کام ہے، ان کو ڈرانا نہیں، رتی کرے تو دم دینا پڑے گا بول کو خالی دمہ کا ذکر کرے تو حاجی کا دم نکل جاتا ہے۔ بہت سہولت بھی ہے، احرام باندھے بغیر حرم کو چلے گئے تو دم دینا، جانے والا واپس آ کو پھر احرام بن لے کر چلے گیا، دم کینسل۔ سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی کیا کئی کو ڈراتی، کئی کو ڈراتی۔ حضرت میں طائف کو گیا تھا، احرام نے سیدھا مکے کو آگا، حضرت ایک صاحب فون کرے، اچھا آگے اب منجے کیا کرنا بولو؟ حضرت پورے جنے بول رہے ہیں دم دینا کہتے، یہ بولا دم ہے کیا تمہارے پاس؟ پوچھا، مذاق کریا، دم ہے کیا تمہارے پاس؟ نہیں حضرت وہ کیا کرنا حضرت، سبھی دم دیو کہتے ہیں۔ میں بولا کیا بھی دم دینے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا واپس جاؤ میقات کو۔ پھر یہ حرم ہے، مثال کے طور پر یہ حرم ہے، حرم کے بعد طراف و اکناف اللہ نے ایک بارڈر رکھا ہے، سبحان اللہ، ایک بارڈر رکھا ہے، اس بارڈر کو کہتے ہیں میقات۔ کیا بولتے ہیں؟ میقات بولتے ہیں۔ حرم کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے قانون لگا دیا، وہ بارڈر تم بغیر میرے بتائے ہوئے لباس کے پار نہیں کر سکتے، اگر کرو گے تو فین میں ایک بکرا دینا پڑے گا جس کو دم کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا؟ کسے کسے آیا ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ، اب تمہارا دم نہیں نکلے گا۔ یہ حرم ہے مثال کے طور پر، رائٹ راؤنڈ ایک بارڈر اللہ نے طے کیا ہے، حکومت نے نہیں، علماء نے نہیں، اللہ نے طے کیا ہے نبی کے فرمان، نبی کے ذریعے سے کہ یہ بارڈر، یہ جو ہے نہیں، یہ بارڈر ہے، اس بارڈر کو کیا بولتے؟ میقات بولتے۔ کیا بولتے؟ اس سے پہلے لفظ سنے ہوں گے، شاید آج بات سمجھ میں آئی ہوں گی۔ یہ حرم کاپی، مثال کے طور پر حرم، جاگ کو دیکھو ان کو، کعبۃ اللہ کہاں ہے ملک کو، سمجھ میں بات ہے؟ وہاں شیطان کو کنکریاں مارنے کی جگہ ہے ایک، اور شیطان کو کنکریاں مارو گا تو وہاں جا کو آدمیاں، ایک دیوار ہے، کنکری مارو گا تو کنکری مارنا نہیں، وہاں پوچھتا حضرت یہاں شیطان ہے، کہتا نا کہاں ہے حضرت؟ وہ جگہ ابراہیم علیہ السلام شیطان کو کنکریاں مارے، وہاں شیطان ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم، ہمیں کام کرنا ہوتا۔ پورا حج عمل نہیں، مولانا توجہ اس جملے پر، پورا حج عمل نہیں، عمل ہی نہیں پورا حج، ایک چھوٹی سی فیملی کی قربانیوں کی نقل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پورا حج عمل نہیں، ایک چھوٹی سی فیملی کی قربانیاں خدا کی رضا کے لیے انہوں نے جو پیش کیا اس کی نقل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان لوگوں کی قربانیاں، مشقتیں، خدا کی رضا، خدا کی محبت، ان کی زندگی میں جو کچھ ہوا اصل انہوں نے کیا ہے
ان کا اصل خلوص میں کتنا ڈوبا ہوا تھا اللہ کو معلوم تھا۔ اللہ نے ان کے اصل کو حضور کی امت کا عمل بنا دیا۔ کنکریاں ابراہیم نے ماری، ہمنا شیطان دکھتا بھی نہیں، ہمیں کہاں مارے؟ اللہ فرماتے تجھے دکھا نہیں تو بھی تجھے ابراہیم کی نقل کرنا پڑے گا۔ پورا مکہ پانی ہی پانی ہے، اب تلاش کے لیے تجھے صفا مروہ دوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورے علماء فرماتے ہیں اپنے اپنے مقامات پر عورتوں کی نقل مت کرو، عورتوں کی نقل مت کرو، عورتوں کی نقل مت کرو، نہ بالوں میں نقل کرو، نہ چہرے میں نقل کرو، نہ لباس میں نقل کرو، نہ کپڑوں میں نقل کرو، نہ رنگ میں نقل کرو، نہ چلنے میں نقل کرو، حتیٰ کہ تم نماز پڑھتے ہو، مرد ہو تو مرد کی طرح اٹھو بیٹھو، عورت ہے تو عورت کی طرح کہیں بھی عورت کی نقل نہیں کرنا۔ آقا نے خود فرما دیا جو مرد عورتوں کی نقل کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو عورت مردوں کی نقل کرتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، کہ بھی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں آج کرپشن بتانا ہے مجھے، جزیرۃ العرب سے لے کر ساری دنیا کے حج کمیٹی والے اللہ عالم بالصواب مجبور ہیں یہاں کے یا مسرور ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آواز اٹھانا چاہیے سارے عالم کے حضرات علماء کرام کو، اپنے اپنے راستے پر ان مسائل کو آواز اٹھانا چاہیے، ورنہ حاجیوں کا سودا ہو رہا ہے اور حاجی مجبور ہے۔ ٹکٹ کی ذمہ داری تمہاری، اکاموڈیشن کی ذمہ داری تمہاری، مینا کے ڈیروں کی ذمہ داری تمہاری، عرفات کے ڈیروں کی ذمہ داری تمہاری، مزدلفہ کے ڈیروں کی ذمہ داری تمہاری، کھانے کی تک تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں کھاتا سو کھانا انہوں نہیں کھا سکتے، انہوں کھاتے سو کھانا میں نہیں کھا سکتے، وہاں پر 30-35 لاکھ آدمی آتے ہیں، کس کا کیا کھانا ہے، کون سا ٹیسٹ ہے اس کو کیا معلوم ہے؟ کھانے کو بھی زبردستی حکومت آرٹ کر رہی ہے، یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری حکومت کی ہے، مانتا ہوں، وہاں کے اخراجات اتنے حاجیاں جاتے ہیں حکومت کتنا سنبھالے گی، حالانکہ اللہ نے میرے نبی کے قدموں کی برکت اور کعبۃ اللہ کے صدقے اتنی دولت دی ہے، اتنی دولت دی ہے، میری آواز اگر سلمان اور محمد بن سلمان تک پہنچ جائے تو اچھی ہے، جو ان کی وکالت کر کے کچھ لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں نا، لال پیلے چادراں اوڑھ کر، ان تک بھی پہنچ جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اللہ نے جزیرۃ العرب کو اتنی طاقت دولت کے اعتبار سے دی ہے، سالانہ 25 لاکھ حاجیوں کو فری میں بلا کر فری میں بھیجنے کی طاقت اللہ نے میرے نبی کے قدموں کی برکت اس زمین کو عطا کیا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں حاجی صاحب، سونا چاندی کھانے کی چیز، پیٹرول ڈیزل پینے کی چیز ہوتی تو وہ ملک والے سونا چاندی کھاتے بھی تب بھی دولت ختم نہ ہوتی، اللہ اتنی دولت دیا ہے۔ کہاں دولت کی بھوک ہے نا، کبھی مٹی نہیں۔ اس وقت جزیرۃ العرب کے حکام کو بھی، ارکان سلطنت اور مملکت کو بھی دولت کی بھوک لگی ہے، پھر بھی ہرس کہاں سے انکمنگ ہے دیکھ رہی ہے۔ اب یہ دن بھی ختم، یہ دن بھی ختم، مزدلفہ سے سیدھا یہ دن مکے کو مینا کو آنا، یہ بڑی انگلی کئی کو معلوم کیا بڑے کاما کرنا ہے۔ یہاں اندر ایک کرپشن ہے، سو یہاں آنے کے بعد سیدھا شیطان کو کنکری مارنا، اس کے بعد قربانی دینا، اس کے بعد سر منڈانا، اس کے بعد احرام سے فارغ ہونا، اس کے بعد طواف کرنے کے لیے جانا،
اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنا، اس کے بعد ریٹرن مینا کو آنا۔ سمجھ میں آ رہی کیا بابا بات؟ ہاں 7 کام کرنا، آگ کو شیطان کو کنکری مارنا، قربانی دینا، حلق سر منڈانا، طواف احرام سے فارغ ہونا، طواف زیارت کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، کچھ مسائل ہی اندر میں اوپر بول رہا ہوں سو، اس کے بعد ریٹرن مینا کو آنا، یہ 7 کام کرنا۔ یہ 7 کام میں یہ جو 3 کام ہی نا، پوائنٹ نوٹ سنو، عقل مندو سنو، شیطان کو کنکری، قربانی، سر منڈانا، یہ 3 کام کو ایک کے بعد ایک کرنا، آگے پیچھے نہیں کرنا، امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ ارے منڈیا تو بھی ہلاؤ۔ شیطان کو کنکری مارنے کے بعد تمہیں سر نہیں منڈا سکتے، پہلے قربانی دینا، قربانی دے ڈال کو شیطان کو کنکریاں نہیں مار سکتے، پہلے کنکری مارنا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کسے کسے آئی ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پورے کانگریس۔ پہلے کنکری مارنا، بعد میں قربانی دینا، بعد میں سر منڈانا۔ یہ 3 کام کنٹینیو نمبر کے ساتھ کرنا۔ جتنے امامہ گزرے ہی مسئلے کے، ان میں سے امام ابو حنیفہ کے پاس کی یہ ترتیب کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسے آگے پیچھے کریں گے تو دم دینا پڑے گا۔ اب توجہ کے ساتھ سنو، اب حاجیاں زیادہ 25 30 35 لاکھ، میرے پاس وقت نہیں ہے، بچا کچا اگر عنوان آئندہ جمعہ جڑ جائے تو بولوں میں، لیکن سنو توجہ سے۔ حاجیاں 25 30 لاکھ ہیں، اور 25 30 لاکھ کی قربانی وہاں کی حکومت سمجھ رہی ہے مشکل ہے، یہاں کے بھی کچھ حضرات سمجھ رہے ہیں مشکل ہے۔ جہاں تک یہ عاجز اپنے خیال کو رکھنا چاہتا ہے، غلطی ہے تو میں رجوع کر لیتا ہوں، مشکل نہیں ہے، جگہ پڑی ہے صاحب، بے حد پڑی ہے۔ انڈیا میں پاپولیشن کتنی ہے؟ 140 کروڑ۔ پوری سعودی عرب میں پاپولیشن کتنی ہے؟ صرف 3.5 کروڑ، اور انڈیا اور سعودی عرب کو 19-20 ہی کا فرق ہے رقبے میں۔ اتنی زبردست جگہ، جانے والے حضرات دیکھتے ہوں گے مینا کے اطراف وادیاں ہی وادیاں، مکے کے اطراف وادیاں ہی وادیاں بولے تو میدانہ پہاڑاں، اور عرفات کے اطراف میدان پہاڑ وادیاں ہی وادیاں۔ اگر وہاں کی حکومت کو حاجیوں کی خدمت کا خیال ہوتا تو پھر ایک نہیں 50,000 سلاٹر ہاؤس بنا سکتی ہے، 50,000 سلاٹر ہاؤس بنا کر حاجیوں کو راستہ دے سکتی ہے۔ اگر تم چاہے تو خود پہنچ کر وہاں جانور خرید کر ذبح کر سکتے ہو، لیکن حکومت حاجیوں سے قربانی کے نام پر پیسہ کمانے کا ارادہ کر کے جہاں 50,000 سلاٹر ہاؤس بنا سکتی ہے، جگہ بھی ہے، ترقی و ٹیکنالوجی بھی ہے، باوجود اس کے 100 بھی سلاٹر ہاؤس نہیں ہیں، 35 لاکھ حاجیوں کی قربانی یہ ترتیب کے ساتھ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے اس وقت ہمارے ملک کے اور پڑوسی ملک کے بڑے بڑے علماء کرام نے بہت مجبور ہو کر مایوس ہو کر
حالات کو سامنے رکھ کر نہیں، میرا جملہ اگر غلط ہے مجھے بلاؤ یا میرے پاس آؤ، میں اس عنوان پر بحث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں کی حکومت چاہے تو خدمت کر سکتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ جیسے امام کے اجتہاد کو ظلم کے سامنے بدلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ سنجیدہ پڑھے لکھے اہل علم حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جیسے سراج الائمہ، خمر الائمہ، امام المحدثین جیسے امام کے مسئلے کو وہاں کی حکومت سے لے کر تمام ممالک کے تمام حج، تمام ذمہ داران، پتہ نہیں جوڑ ہے کہ نہیں ہے، میں الزام نہیں لگاتا، 50,000 سلاٹر ہاؤس بنانے کی جگہ برابر موجود ہے، رقبہ کے اندر ہے، حدود حرم کے اندر جگہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حاجیوں سے پیسہ کمانا نہ، پیسہ کمانا نہ۔ میں چپ کے نہیں بولتا، میں بڑے غور و فکر کے بعد بولتا ہوں۔ تو پھر حکومت نے کیا کر دیا؟ قربانی ہرگز آدمی خود جا کر دے نہیں سکتا۔ اب خود جا کر دینا مشکل ہو گیا تو ہمارے ملک کے اور پڑوسی ملک کے اور بھی دوسرے ممالک کے علماء کرام، بڑے بڑے جید علماء کرام، میں کس کا نام لوں؟ صرف تبرکن تمام علماء کی وکالت کرتے ہوئے حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب خود اس فتوے کو ساری دنیا میں وائرل کیا ہے۔ میں بڑے ہی دل کی گہرائی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، حضرت بھی خوش ہو کر یہ مسئلہ نہیں، مجبور ہو کر مسئلہ بیان کیا ہے کہ کنکری مارنے کے بعد سر منڈا کر احرام سے فارغ ہونے کے بیچ میں قربانی کرنے والے عمل کو، جو آسان عمل ہے، اگر یہ عمل مشکل ہوتا امام ابو حنیفہ اس کو ترتیب کے اندر کیوں رکھتے؟ یہ عمل، کیونکہ مدرسے میں پڑھاتا ہوں مولانا، آپ علماء کرام ہیں، مجھے انداز ابھی بھی الحمدللہ اساتذہ کے جوتیوں میں صدقے موجود ہیں۔ اگر یہ عمل مشکل ہوتا امام ابو حنیفہ اس عمل کو ترتیب کے اندر کیوں رکھتے؟ عمل مشکل نہیں، لیکن ایک بات امام ابو حنیفہ کو نہیں معلوم تھی، ان کے زمانے میں جو حکومت کا جذبہ خدمت کا ہے، قیامت تک وہ جذبہ سلامت رہے گا، یہ علم ابو حنیفہ کو نہیں تھا۔ آئندہ چل کر ایسی زمین کی حکومتیں بھی حاجیوں کے اوپر خدمت کا لیبل لگا کر بزنس کریں گے۔ اب اس عمل کو کیا کر دیے؟ ترتیب سے علماء باہر کر دیے، آگے پیچھے ہو گیا تو دم واجب نہیں۔ لیکن آگے کی بات سنو، 2-3 منٹ دے دو مجھے۔ آگے کی بات، جب یہ عمل مشکل ہے، ترتیب سے کر آگے کے اعمال کرنا مشکل ہے، تو تمہارا عمل ہے یہ، تم نہ اختیار میں چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا۔ حکومت بولتی ہے نہیں، ہمارے حوالے کرو۔ اب اس حکومت کے ساتھ دوسرے ملک والے جڑے ہیں کہ نہیں جڑے ہیں مجھے نہیں معلوم، اسی لیے حج کا پیسہ پے کرنے گئے تو برابر بولتے حج کے آفیسرز اور خادمین، قربانی کا پیسہ بھی پے کرنا۔ کتنا قربانی کا پیسہ پے کرنا؟ 720 ریال آگے پیچھے، 17,000 چلر، جبکہ وہاں پر 12, 13, 14,000 میں قربانی ہو جاتی ہے۔ چلو 14,000 میں قربانی ہو گئی، 17,000 روپے ایک حاجی سے 3,000 روپے سو، ارے واہ 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 واہ۔ اب 1 لاکھ حاجیوں کے 21 دائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ لاکھ کتنے ہو گئے؟ 21 دائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ، خالی قربانی کے نام پر 3 کروڑ روپے۔ اب آئندہ چل کر حکومت بولے گی
وہاں پر زیارت کرائیں گے ہمیں وہ پیسے بھی پے کرنا ہے؟ بولیں گی۔ پھر اس کے بعد حکومت بولیں گی تمہارے ملک کے کپڑے احرام بن لے کر آئے تو نہیں چلتا، ہمارے ملک کے کپڑے لینا پڑے گا۔ میں ایک لطیفہ ایک جگہ پر سنا تھا کیا کہ اسکول سے بچے کی اماں کو فون آ رہا ہے کہ دیکھیے آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو کتابیں کہیں اور سے نہیں لینا، اسکول ہی سے لینا ہے۔ اچھا، دیکھیے کاپیز بھی کہیں اور سے لینا نہیں، اسکول ہی سے لینا ہے۔ اچھا، آپ کے بچے کو ٹفن بن کر بھیجنا نہیں ہے، تمہارے بچے کو ہمارے اسکول ہی میں ٹفن دے دیں گے، اس کا پے بھی کرنا ہے۔ اچھا، اور ایک ہے کہ ٹرانسپورٹ کے لیے تم نہ اپنی کار سے لا کر چھوڑ سکتے ہو کہ نہ دوسری آٹو سے لا کر چھوڑ سکتے ہو، ہماری ہی گاڑی آئے گی، اسی گاڑی میں بچے کو بھیجنا ہے، اس کا بھی پے کرنا ہے۔ آخر بچے کی اماں پریشان ہو کر بولے گی بچہ ہمارا رہے گا کہ نہیں، وہ بھی تمہارا ہی ہوگا، یہ بھی بتا دیجئے۔ کرپشن چل رہا ہے، جبکہ قربانی کا حکم کیا؟ طاقت ہے تو قربانی دو، قرآن کا حکم ہے، طاقت ہے تو قربانی دو ورنہ روزے رکھ لو۔ جس عمل کے اندر گنجائش ہے اس عمل کا پیسہ لینا کہاں تک جائز ہے؟ میں حکومت سعودی عرب سے لے کر ہمارے ملک میں حج کمیٹی کے ذمہ داروں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جس عمل کے اندر آلٹرنیٹ ہے، حکم کیا ہے؟ کنکری مارو، قربانی دیو، حلق کرو۔ اگر قربانی دینے کی طاقت نہیں رہی، قربانی دیونوں کو حج کے ایام میں 3 روزے رکھ کر واپس آنے کے بعد 7 روزے رکھو۔ ہو سکتا کوئی حاجی قربانی دیے بغیر روزے کو اس کا بدل بنا لے گا، تو پھر تمہیں پیسے پے کرنے پر زبردستی کس صورت میں کر سکتے ہیں؟ سمجھدار ہی سمجھ سکتے ہیں میرے سوال کو۔ جب وہ عمل نہیں کر سکتے اس کا آلٹرنیٹ ہے، اور حج کی ایک شکل ہے حج افراد، سمجھ میں؟ اس میں تو قربانی ہے نہیں، حج تمتع میں قربانی ہے، پھر بھی ایک گنجائش قرآن دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے قرآن؟ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ۔ وہ جس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں، وہ ایام حج میں 3 روزے رکھ لے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، واپس آنے کے بعد کبھی بھی 7 روزے رکھ لے۔ یہ 10 روزے قربانی کا بدل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مجھ جیسا غریب حج کو جا کر شیطان کو کنکریاں مار کر حج کے 15-16 ہزار روپے قربانی کے پیسے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ ارادہ کر لیتا ہے میں 3 روزے یہاں رکھ لوں گا، 7 روزے بنگلور کو آ کر رکھ لوں گا، جب اس کا بدل ہے تو پھر اس صورت میں قربانی کے لیے سخت اور زبردستی کر کے پیسہ وصول کرنا کہاں تک حلال اور حرام ہے؟ اس کا جواب جزیرت العرب کی حکومت سے لے کر ہمارے ملک کی حج کمیٹی کا ایک ایک ذمہ دار ہمارے پاس نہ صحیح اللہ کی عدالت میں تو دینا پڑے گا۔ اس کے دربار میں نہ کوئی سپریم کورٹ کا لائر چلے گا، نہ ہائی کورٹ کا لائر چلے گا، نہ سٹی کورٹ کا لائر چلے گا۔ وہاں نمازیں لے کر آ بھی گئے، لیکن ایک پیسے کا حق کسی کے ذمے ہو، خدا کی قسم خود خدا اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ آج کما رہے ہیں۔ میں بالکل ادھورے موقع پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اپنے عنوان کو یاد رکھو، میرے پاس میں کہاں سے گیا وہ تمام چیزیں یاد ہے۔ چل رہا ہے دنیا کے اندر اس قسم کا کرپشن، اس قسم کا کرپشن چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس قسم کے کرپشن اور دھوکے بازی سے سب کی حفاظت فرمائیں۔ آخر میں گزارش ہے ہماری مسجد کے چندے کے متعلق کہ زیادہ سے زیادہ چندہ دے کر جائے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، اللہ آپ کے دینے